السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وازواجہ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ سامعین محترم، سب سے پہلے ایک تنبیہ، اللہ کا فرمان ہے لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو گے، شکر ادا کرو گے تو اللہ مزید نعمتوں سے نوازے گا۔ اگر کفران نعمت کرو تو پھر اپنا بگاڑے گا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ عذاب ہے۔ محترم سامعین، اللہ نے آپ کے میرے روزی کا بندوبست حرم کے حدود میں رکھا ہے۔ چند مہینہ پہلے کی طرف آپ جائیں، کتنے سکون سے، آرام سے، راحت سے آپ کام میں لگے ہوئے تھے، لیکن اب جو صورتحال ہے، ہر کسی میں بے چینی ہے، بے قراری ہے۔ کل کیا ہوگا، صبح کیا ہوگا، شام کو کیا ہوگا، یہ کس لیے ہے؟ کبھی سوچا ہے عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں۔ آپ آئے ہیں دنیا حاصل کرنے کے لیے، اگر مفت میں دین مل جائے تو آپ کا کیا نقصان ہوگا؟ لیکن افسوس کی بات ہے، نماز کے لیے بھی اتنے لوگوں میں سے کچھ آتے ہیں، لیکن نماز پڑھ لی، بیان وغیرہ کے لیے، دین کے پروگرام وغیرہ کے لیے کتنے لوگ بیٹھتے ہیں؟ اگر کوئی گانے والی آ جائے، پھر لولے، لنگڑے، گونگے، بہرے، اندھے سارے کچھ آ جائیں گے، بیماری کی بیماری بھی ختم ہو کے پہنچ جائیں گے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، قرآن و حدیث سننے کے لیے گھٹن محسوس ہوتا ہے۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے، ابھی بھی غنیمت ہے۔ شکر کریں ان لوگوں کو دیکھ کر جن کا ایگزٹ لگ گیا ہے، جن کا ٹرانسفر ہو گیا ہے۔ ابھی جتنے دن آپ کے باقی ہیں اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان کو اللہ کی رضا خوشنودی میں صرف کریں، اور اللہ کی رضا خوشنودی کا حصول 70 رکعت نماز نفلی پڑھنے سے، دین کے احکام میں سے کوئی ایک حکم، کوئی مسئلہ جاننا، یہ زیادہ افضل ہے۔ دین کے احکام مسائل کو سمجھنا، جاننا، یہ زیادہ مقدم ہے، اس کی زیادہ اہمیت ہے۔ وہی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو۔ جب تک سیکھیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، تو کس طرح آپ اپنے عبادت کو انجام دیں گے، ادا کریں گے؟ تو ٹوٹی پھوٹی باپ دادے کے طور طریقے کے بجائے طریقہ نبوی اختیار کر لو، سیکھنے سے یہ حاصل ہوگی۔ اس لیے گزارش ہے اپنے بلا کے لیے، اللہ کے غضب کو دعوت نہ دو۔ ادھر نماز ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، دین کی باتیں، لوگ اس کے مقابلے میں گانے، موسیقی، ساز، ڈول، ڈمکے اور بے تکی سر پا کے بغیر جو باتیں ہیں ان میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا یہاں باتیں سننا یہ زیادہ اجر ثواب کا باعث ہے، یا جا کے خوشگپی کرنا انٹرنیٹ پر، وی سی آر پر، ننگی فلمیں، کیبل وغیرہ اس پر بیٹھنا زیادہ افضل ہے؟ اللہ کا فرمان ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القیامة اعمى قال لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصیرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔
याद रखें इसको। और अहले सबा का भी वो वाक़या याद रखें। इस कदर अल्लाह ने उनको दाएं बाएं बागात से नवाजा, सरसब्ज़ व शादाब, और इस कदर पके तैयार फल, उनको काटने की भी कोई ज़रूरत नहीं, सिर पर टोकरी रख के गुजर जाओ, नीचे से थोड़ी मसाफत चलने तक टोकरी भर जाते थे पके फलों से। जब अल्लाह की नाकदरी नाशुक्री की तो अल्लाह ने उनके साथ जो हशर किया, सैलाब के ज़रिए, आफात के ज़रिए, उनका जो हाल हुआ वो हमारे सामने है। कुरान में ये वाक़या मशहूर है। तो अभी भी सच्चे दिल से तौबा करो, अपने आप में तब्दीली लाओ, शायद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हालात बेहतर हो जाएं। अल्लाह दिलों का मालिक है, रोज़ी देने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है, कमा के नहीं खाते हैं। व फ़िस समाइ रिज़्क़ुकुम व मा तुअदून। हमें अल्लाह पर भरोसा एतमाद नहीं है कि जी मेरे पास डिग्री है, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं फोरमैन हूँ, मैं कमा के खाता हूँ। बिल्लादुन सब कुछ दे देता है, यहाँ तक कहते थे बीवी के सिवा सब कुछ देते हैं। लेकिन अब यह अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। अगर सच्चे दिल से तौबा करोगे, हक हलाल की कमाई कमाओ, अजर सवाब पर खर्च करो, पहले अल्लाह के फ़राइज़ को, फिर ड्यूटी। साथ साथ ये नहीं कि सिर्फ मस्जिद संभाल के बैठो, लोगों के मोहताज हो जाओ, नहीं, फ़र्ज़ के टाइम पर फ़र्ज़ अदा करो, फिर ड्यूटी करो। ये कुरान का हुक्म है। फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलाह फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। अगर कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलेंगे तो अल्लाह का वादा है, आसमान और ज़मीन के खैरात बरक़ात के दरवाज़े खोल देंगे। मसाइब मुश्किलात का सब का हल अल्लाह के पास है। वही एक दाता है, वही एक मुश्किल कुशा है। तो फिर देखें अल्लाह किस तरह ख़जाने दरवाज़े खोल देते हैं ख़जानों के। इसलिए भाइयों से मुअद्दबाना गुजारिश है, इंटरनेट वगैरह पर तबाह व बर्बाद होने के बजाय अल्लाह से, अल्लाह के कलाम को, कुरान और सुन्नत को पढ़ने सीखने का ये मौका, इससे फ़ायदा उठाएं, इसको गनीमत समझें। जब चले जाएंगे फिर तरसेंगे, फिर ये मौका हाथ नहीं आएगा, तो न समझोगे तो मिट जाओगे, फिर तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में, फिर अफसोस से कुछ हासिल नहीं होगा। माजरत के साथ बात लंबी हो गई। अब मैं बग़ैर किसी मुकदमा तमहीद के दावत सुखन दूँगा जनाब फ़ज़ीलतुल शेख मोहम्मद फ़ारूक अहमद साहब हफ़िज़हुल्लाह को कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की तारीफ़, किबरियाई, बड़ाई, बुज़ुर्गी जो खालिक़े कुल है, मालिके अर्ज़ व समा है, जो ज़ात ज़मीनों और आसमानों के अंदर जितनी मखलूक़ात है सबकी खालिक व मालिक व राज़िक है, उस रब्बे अकबर के लिए ख़ास है। अनगिनत बेशुमार दरूद व सलाम इमामुल अंबिया, इमाम कायनात, जिनका नामे नामी इसमें गरामी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम अलैहि की ज़ाते गिरामी पर। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों,
اللہ کی توفیق کے ساتھ اللہ احکم الحاکمین کی بابرکت کتاب میں سے ایک آیات کریمہ کا کچھ حصہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے میرے اللہ، اے خالق کل، اے مالک ارض و سما، اے ساری کائنات کے پالنے والے، اگر مجھے یہ موقع میسر فرمایا ہے اپنے اس امن کے شہر میں اپنے ان نیک لوگوں کے ساتھ ہم کلام ہونے کا، تو اے میرے مالک، میری تجھ سے التجا ہے، تجھ سے میری یہ دعا ہے کہ اے میرے خالق مالک، میری زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکلوانا جو میرے لیے، میرے ان دوست احباب کے لیے، میرے ان بزرگوں کے لیے باعث جہنم بنے، آخرت میں شرمندگی کا باعث بنے۔ اے میرے اللہ، مجھے اس قسم کے کلمے کہنے سے اور اللہ رب العالمین آپ احباب کو سننے سے محفوظ فرمائے۔ دوستو، اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے کہ اس خالق و مالک نے مجھ جیسے گناہگار، حقیر، فقیر، بندہ ناچیز کو اپنے نبی کے اس شہر کے اندر، اپنے امن والے شہر کے اندر مجھ جیسے گناہگار کو چن لیا ہے اپنے دین کی تبلیغ کے لیے، کچھ وقت کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے۔ تو میں اللہ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ اللہ، اگر مجھے یہ موقع میسر فرمایا ہے تو اس موقع کے اندر مجھ سے حق اور سچ کے علاوہ میری زبان سے کوئی کلمہ نہ نکلے۔ اللہ رب العالمین ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، جب تم سے گناہ ہو جائیں، غلطیاں ہو جائیں، خطائیں ہو جائیں، تو اللہ رب العالمین کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے معافی مانگنی ہے، اپنے گناہوں کے اوپر شرمندہ ہونا ہے، میرے آگے التجا کرنی ہے، مجھ سے معافی مانگنی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں معافی کیسی مانگنی ہے؟ یہ نہیں زبان سے الفاظوں کو ادا کر دیا تو دل و دماغ کے اندر اس بات کو بٹھا لیا کہ اللہ کے ہاں میری معافی قابل قبول ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے ضابطہ بنا دیا، طریقہ بتا دیا، فرمایا معافی کیسی مانگنی ہے؟ توبۃ نصوحا، سچے دل سے معافی مانگنی ہے کہ زبان کے ساتھ ساتھ تمہارا دل بھی
زبان کے اقرار کے ساتھ ساتھ تمہارا دل بھی اللہ کے سامنے نادم ہو، شرمندہ ہو اپنی غلطی کے اوپر۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ساری کائنات کے سردار، معصوم عن الخطا، حدیث میں آتا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے میرے صحابیوں، اللہ رب العالمین نے مجھے معصوم عن الخطا بنایا ہے، ہر گناہ اور غلطی سے مبرہ اور پاک بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں میں اتنا ڈرتا ہوں، میں 70 سے زیادہ مرتبہ روزانہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، ایک ہم ہیں دن رات گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے، زمین سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے، شمال کی طرف دیکھتے ہیں تو گناہ، جنوب کی طرف دیکھتے ہیں تو گناہ، مشرق و مغرب کی طرف دیکھتے ہیں تو گناہ ہی گناہ نظر آتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کے اوپر شرمندہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر دنیا آخرت میں عزت چاہتے ہو، اگر دنیا آخرت میں کامیابی و کامرانی چاہتے ہو، تو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ۔ اولاد کی ضرورت ہے، بیماری سے شفا چاہتے ہو، فکر و فاقہ ہے، مال کی ضرورت ہے، تو اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، تو اللہ رب العالمین صرف معاف ہی نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، رزق بھی دے گا، تمہارے لیے باغات بھی پیدا کرے گا، نہریں بھی جاری کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ سے سچے دل کے ساتھ اللہ سے معافی مانگنی ہوگی، اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھنا ہوگا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہوگا، اللہ سے معافی مانگنی ہوگی، اللہ یہ خطا ہو گئی ہے، اللہ یہ غلطی ہو گئی ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اپنے آنسوؤں کو بہانا ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، میرے اور کسی اور کو سامنے کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے، ان کے نقش قدم کے اوپر چلنے کے لیے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، پھر اللہ رب العالمین دنیا آخرت میں آپ کو کامیاب و کامران بنائے گا انشاءاللہ الرحمن۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک آدمی آتا ہے، آ کے عرض کرتا ہے امام صاحب قحط سالی کا دورہ ہے، اللہ سے دعا کیجئے، اللہ سے التجا کر دیجئے کہ اللہ رب العالمین آسمان سے بارش برسا دے، فصلیں سوکھ رہی ہیں، شجر سوکھ رہے ہیں، جانور پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، انسان پیاس کی وجہ سے، پانی کی تلاش کی وجہ سے، گرمی کی اتنی شدت ہے، پانی پانی کر رہا ہے۔
امام صاحب اللہ سے التجا کر دیجئے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ اپنی رحمت کی بارش برسا دے۔ تو آگے سے کیا جواب دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ امام نے کیا جواب دیا؟ کہا اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اتنی دیر میں ایک دوسرا شخص آیا، آ کر کہنے لگا امام صاحب فکر و فاقہ ہے، غربت بہت زیادہ ہے، جس طرح آج ہمارے معاشرے کے اندر میں اور آپ دن رات مال کی طلب میں، مال کے چکروں میں گھوم رہے ہیں، رزق کی وجہ سے پریشان ہیں۔ کہنے لگا غربت بہت ہے، فکر و فاقہ ہے، امام صاحب اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھ پر اپنی رحمت کر دے، اللہ مجھ سے فکر و فاقے کو دور کر دے، اللہ میرے اوپر اپنے رزق کے دروازے کھول دے۔ تو امام صاحب نے کیا کہا؟ کہنے لگے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اتنی دیر میں ایک تیسرا آدمی آیا، آ کر کہنے لگا امام صاحب میڈیکلی طور پر فٹ ہوں، کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے، نہ بیگم میں نہ مجھ میں، لیکن اولاد نہیں ہے، اللہ سے دعا کیجئے، اللہ سے التجا کر دیجئے کہ اللہ رب العالمین مجھے اولاد نورینہ عطا فرما دے۔ کئی مہینے کئی سال گزر گئے ہیں، اولاد کے میوے کو ترس رہا ہوں، اولاد کی نعمت کو ترس رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، اولاد کی قدر پوچھنی ہے تو اس سے پوچھو، یا جس کو اللہ نے اولاد دی نہیں، یا اولاد کی قدر پوچھنی ہے تو اس سے پوچھو جس کو اللہ نے اولاد دے کر چھین لی ہے، کہ اولاد کی کیا قدر و قیمت ہے، اس میوے کی مٹھاس کیسی ہے، اس میوے کا ذائقہ کیسا ہے۔ کہنے لگا اللہ سے دعا کر دیجئے، اللہ سے میرے لیے التجا کر دیجئے کہ اللہ رب العالمین مجھے اولاد جیسی نعمت سے مالا مال کر دے۔ تو آگے امام صاحب نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ ایک میرے جیسا کم علم، حقیر فقیر بندہ نہ چیز پاس بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا امام صاحب بات سمجھ میں نہیں آئی، آدمی تین آئے ہیں، شکوے شکایات تینوں کی الگ الگ، باتیں تینوں کی الگ الگ ہیں، بیماریاں تینوں کی الگ الگ ہیں، تینوں کی بیماریاں مختلف ہیں۔ امام صاحب کیا کیا آپ نے؟ سب کو انجیکشن ایک ہی دے دیا، گولی ایک ہی دے دی، کیپسول ایک ہی دے دیا۔ تو آگے سے جواب کیا دیتے ہیں؟ جو جواب دیتے ہیں سونے کے پانی سے بھی لکھنے کے زیادہ بہتر ہے۔ کیا کہتے ہیں؟
کہنے لگے یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو میرا رب کہہ رہا ہے، یہ تو ساری کائنات کا پالنے والا کہہ رہا ہے، یہ تو ہر چیز کے اوپر جو قادر ہے وہ کہہ رہا ہے، یہ تو وہ کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ نوح پڑھتے ہیں، کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ کہا جب تم کثرت کے ساتھ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے تو وہ اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ اللہ تمہارے گناہوں کے اوپر معافیوں کے قلم پھیر دے گا، وہ معاف ہی نہیں کرے گا، وہ اللہ معاف ہی نہیں کرے گا۔ کہا سب سے پہلے جس نے کہا قحط سالی کا دورہ ہے، آسمان سے بارشیں نہیں ہو رہی، کہا وہ اللہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ اللہ آسمان سے موسلادھار بارشوں کو جاری کر دے گا۔ پھر اس کے بعد کیا کہا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ اللہ صرف معاف ہی نہیں کرے گا، ذہن کے اندر یہ بات مت رکھو کہ کثرت کے ساتھ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو اللہ صرف گناہ بخشے گا، اللہ صرف گناہ معاف کرے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کائنات کی ہر ضرورت تمہاری پوری کرے گا، اور مرنے کے بعد کل قیامت کے دن نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دلوائے گا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے گا، پھر اللہ رب العالمین راضی ہو کر اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرمائے گا۔ تو کیا کہا جب کثرت کے ساتھ اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے تو وہ اللہ معاف کرے گا، پھر آسمان سے موسلادھار بارشوں کو جاری کرے گا، پھر وہ اللہ تمہیں مال دے گا، پھر تمہیں اولاد دے گا۔ یہیں پر بس نہیں، کہا پھر وہ اللہ تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا۔ یہیں پر بس نہیں، کہا پھر وہ اللہ تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ آخر میں کیا کہا؟ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، او لوگو تم نے تو اللہ کی قدر کی ہی نہیں، اللہ کے وقار کو جانا ہی نہیں جیسے جاننے کا حق ہے، جیسے جاننے کا حق ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، آمنہ دلال پیکر حسن و جمال، صاحب صرف و کمال، ساری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے کائنات کے لوگوں، جب تمہارے اندر بے حیائی عام ہو جائے گی، بے غیرتی عام ہو جائے گی، بے پردگی عام ہو جائے گی، تو پھر اللہ رب العالمین کریں گے کیا؟ اللہ رب العالمین اس قوم کو پھر ایسی بیماریوں کے اندر مبتلا کر دیں گے کہ ان کے آباء و اجداد نے، ان کے باپ دادا نے ان بیماریوں کا نام تک نہیں سنا ہوگا۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر نظر دوڑا کر دیکھیں، ہمارے معاشرے کے اندر
جو بیماریاں اب چل رہی ہیں، آج سے 20-25 سال پیچھے چلے جاؤ تو کیا ہمارے بڑوں نے ان بیماریوں کے نام بھی سنے تھے کبھی؟ ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ بیماریاں ہیں کیا، ان کو خبر ہی نہیں تھی۔ آج وجہ کیا ہے؟ میں اور آپ کیوں پریشان ہیں؟ آج کیوں گھر گھر کے اندر لڑائیاں ہیں؟ آج کیوں گھر گھر کے اندر فتنے فساد ہیں؟ آج کیوں میرے اور تیرے دل و دماغ کے اندر یہ بات ہے کہ کسی نے میرے اوپر جادو کر دیا ہے، کسی نے میرے اوپر کچھ کر دیا ہے، میرے گھر کا چولہا چلتا ہی نہیں ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں اسی میں نقصان ہوتا ہے، جس طرف جاتا ہوں اسی میں مجھے نقصان پہنچتا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، ہم نے کبھی غور کیا ہی نہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، آج ہمارے گھروں کے اندر کیوں خوشحالی نہیں ہے، آج ہماری ماں بہنوں کے اندر کیوں شرم و حیا نہیں رہی، کیوں بے پردگی عام ہو گئی ہے، کیوں بے غیرتی عام ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو پسے پش ڈال دیا ہے۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو، طریقے کو چھوڑ دیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے ہمیں طرح طرح کی بیماریوں کے اندر مبتلا کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب دنیا جہان کے لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے، اپنی زمینوں کا عشر نکالنا بند کر دیں گے، غریبوں اور یتیموں کا حق مارنا شروع کر دیں گے، بیواؤں کا حق مارنا شروع کر دیں گے، مسکینوں کو لوٹنا شروع کر دیں گے، یتیموں کو کھانا شروع کر دیں گے، تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں کریں گے کیا؟ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، ہم نے کبھی اس بات کے اوپر غور کیا ہی نہیں۔ آج یتیموں کی جائیدادیں ہڑپ کی جا رہی ہیں، آج مسکینوں کو ترکے سے بے دخل کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین کر کیا رہے ہیں؟ بڑے بڑے ذمہ دار، بڑے بڑے مالدار دولت کے لالچ میں سکے بہن بھائیوں کو جب بڑے فوت ہو جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کس طریقے سے کاروبار کو، جائیداد کو اپنے نام کیا جائے۔ نام کرنے کے بعد پھر بھی پریشان ہے، کہتا ہے اتنی زمین ہے، ٹیوب ویل چلا چلا کے تھک گیا ہوں، پانی لگا لگا کے تھک گیا ہوں، کھیتوں کو آج پانی لگاتا ہوں، دوسرے دن پھر زمین پانی مانگتی ہے، اللہ سے دعائیں کر کر کے تھک گیا ہوں، نیازیں پکا پکا کے تقسیم کرتا ہے، جمعے میں امام صاحب کو کہتا ہے بارش کے لیے دعا کرو، لیکن اس کے باوجود بارش نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج سے 1400 سال
پہلے اس زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے جس زبان کی حفاظت، جس زبان کی گواہی، جس زبان کی سچائی کی ضمانت میں نہیں، کوئی کائنات کا امام نہیں اٹھا رہا، کوئی صحابی یا تابعی نہیں دے رہا، بلکہ رب کا قرآن دے رہا ہے۔ رب کا قرآن کہہ رہا ہے، خالق کائنات کہہ رہے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا نبی اس وقت تک لب نہیں ہلاتا جب تک میں اللہ آرڈر نہ کر دوں، حکم نہ کر دوں۔ تو وہ نبی کیا کہہ رہا ہے، وہ نبی کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اے کائنات کے لوگوں، جب تم یتیموں کا، مسکینوں کا، غریبوں کا حق مارنا شروع کر دو گے، ان کا مال لوٹنا شروع کر دو گے، تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں کریں گے کیا؟ اللہ رب العالمین آسمان سے موسلا دھار بارشوں کا نظام بند کر دیں گے۔ اللہ آسمان سے بارشیں برسانا بند کر دے گا۔ اللہ کہے گا اب اس زمین سے فصلیں اگا کر تو دکھاؤ۔ پھر امیر غریب سب رو رہے ہیں، سب کہتے ہیں عرصہ گزر گیا ہے، پانی کو ترس رہے ہیں، اللہ بارش نہیں برسا رہا۔ اور میرے بھائیوں، جو بارشیں نہیں ہو رہی اس کی وجہ یہ ہے، میں اور آپ نے، ہم سب نے کیا کیا؟ ہم نے غریبوں کا حق مارنا شروع کر دیا، یتیموں کو لوٹنا شروع کر دیا، مسکینوں کا حق مارنا شروع کیا، بیواؤں کو لوٹنا شروع کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے بدلہ کس طرح لیا؟ آسمان سے بارشوں کو برسانا بند کر دیا۔ تو اس کا ایک ہی حل ہے، اگر ہر طرح کی تکلیف سے، دکھوں سے، اولاد چاہتے ہو، مال چاہتے ہو، دنیا و آخرت میں عزت چاہتے ہو، تو میرے بھائیوں پھر توبۃ نصوحا، سچے دل کے ساتھ اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہوگی۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے تو اللہ رب العالمین تم پر راضی ہو کر اللہ اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر برسانا شروع کر دیں گے۔ قرآن میں ایک واقعہ آتا ہے، کفل نامی ایک شخص بڑا گناہگار، عیش پرست، اس کے پاس ایک عورت آتی ہے، مجبور ہے۔ اللہ کسی کو مجبوری کے اندر مبتلا نہ کرے۔ مجبورییں وہ کام کروا دیتی ہیں جو وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوتا۔ بے بس ہے، خامند فوت ہو چکا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ مالدار ہے، یس پرست ہے، زانی بھی ہے، شرابی بھی ہے، وہ پاک دامن عورت ہے، اس کے پاس آتی ہے، آ کر کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ فل مجھے کچھ پیسے ادھار چاہیے۔ آگے سے کیا کہتا ہے؟ میں پیسے ادھار نہیں، پیسے ویسے ہی دے دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ عورت کہنے لگی تمہاری کیا شرط ہے؟ کہنے لگا میری شرط یہ ہے کہ میری خواہش کو پورا کیا جائے۔ کہنے لگی کچھ دیر کے لیے سبتا ستاری ہو گیا، پھر اس کے بعد کہنے لگی مجھے بچوں کا پیٹ پالنا ہے، مجھے تیری یہ شرط قبول ہے۔
کہنے لگا اس کمرے کے اندر چلی جا۔ کمرے کے اندر چلی جاتی ہے تو کانپنا شروع ہو جاتی ہے، پسینے کے ساتھ سرابور ہو جاتی ہے۔ کفل آتا ہے، دروازہ بند کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہ عورت تھر تھر کانپ رہی ہے اور پسینے کے ساتھ سرابور ہے۔ کہنے لگا وجہ کیا ہے، پریشانی کیا ہے؟ پیسے میں آپ کو دوں گا، قرضہ نہیں ویسے دے رہا ہوں۔ آپ کو اس بات کا ڈر ہے کہ وہ پیسے آپ کو لٹانے پڑیں گے۔ کہنے لگا وہ پیسے آپ کو لٹانے نہیں پڑیں گے۔ کہنے لگی کفل اس وجہ سے نہیں کانپ رہی، اس وجہ سے پسینے کے ساتھ سرابور نہیں ہوئی۔ یہ سوچ رہی ہوں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، آج زندگی میں پہلی بار اپنے رب کی نافرمانی کرنے لگی ہوں، آج زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے اللہ کی نافرمانی کرنے لگی ہوں۔ اس بات سے ڈر رہی ہوں، اس بات سے کانپ رہی ہوں، اس وجہ سے پسینے کے ساتھ سرابور ہوں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے ہاں کون سا چہرہ لے کر جاؤں گی، کون سا منہ لے کر جاؤں گی، اللہ کو کیا بتاؤں گی۔ کہنے لگا تو زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے رب کی نافرمانی کرنے لگی ہے تو تیری یہ حالت ہے۔ میں بھی تو زانی ہوں، میں بھی تو پاپی ہوں، جس کی ساری زندگی گزر رہی ہے تو اللہ کی نافرمانیوں میں ہی گزری ہے۔ تو زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے رب کی نافرمانی کرنے لگی ہے تو اتنا ڈر رہی ہے، اتنا کانپ رہی ہے، اتنی پسینے کے ساتھ شرابور ہو گئی ہے، تو میرا کیا بنے گا، میرا کیا حشر ہوگا؟ دل و دماغ پر چوٹ آئی۔ کہنے لگا یہ پیسے پکڑ، اپنے گھر کا رستہ لے، پیسے پکڑ، اپنے گھر کا رستہ لے، میں نے پیسے تجھے ویسے ہی دے دیے۔ دل و دماغ کے اندر اس بات کو نہ رکھنا کہ کل کو یہ پیسے مجھے واپس کرنے ہیں۔ کہا یہ پیسے میں نے فری میں دے دیے، اپنے گھر کا رستہ لے لے۔ دروازہ بند کر لیا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتا ہے۔ سجدے میں گرتا ہے تو اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ کے سامنے سچے دل کے ساتھ، توبۃ نصوحہ کے ساتھ گڑ گڑاتا ہے اللہ کے سامنے، اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ اللہ سے معافی مانگتے 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 اللہ کے سامنے روتے 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 سجدے کے اندر ہی موت آ جاتی ہے۔ صبح ہوئی، محلے داروں نے دیکھا، کہا ابھی تک کفل اٹھا نہیں، باہر نکلا نہیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ لوگوں نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی جواب نہیں آ رہا۔ کسی بڑے نے بولا یار دروازے کو توڑ کر دیکھو۔ دروازے کو توڑ کر دیکھتے ہیں تو اندر مردہ حالت میں پڑا ہے۔ لوگ کہنے لگے چلو اچھا ہوا، پاپی تھا، زانی تھا، شرابی تھا، محلہ گناہوں سے پاک ہو گیا، لوگوں کی عزتیں محفوظ ہو گئیں، محلہ برائیوں سے پاک ہو گیا، لوگوں کو سکون کا سانس آ گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اے میرے بندو، تمہاری باتیں اپنی جگہ درست ہیں،
لیکن گواہ ہو جاؤ کفل نے راتوں رات میرے ساتھ صلح کر لی ہے، اس نے راتوں رات مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی ہیں، میں نے اس کے گناہوں کے اوپر معافیوں کے قلم پھیر دیے ہیں۔ قدرت کی طرف سے اس کے دیواروں کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے قد غفر الکفلا، کہا گواہ ہو جو میں نے کفل کے سارے گناہوں کے اوپر معافیوں کے قلم پھیر دیے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بتانے کا، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی اللہ موقع میسر فرمائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے ہوئے، حتیٰ کہ سوتے ہوئے کہا کرو اللہ تیری رضا کے لیے سب کو معاف کیا، اے میرے خالق و مالک، اے میرے رازق، اے میرے پروردگار، تو اپنی رضا کے لیے مجھے معاف کر دے۔ یہ کہا کرو اللہ تیری رضا کے لیے جس نے مجھے دکھ دیے، جس نے مجھے تکلیفیں دی، جس نے مجھے پریشانی کے اندر مبتلا کیا، اللہ اپنا ہے یا بگانا ہے، اے میرے اللہ میں اب مرنے لگا ہوں۔ جب آدمی سوتا ہے تو مرنے لگتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ مرتا ہے۔ تو کہا کرو اے اللہ، اے میرے خالق و مالک، تیری رضا کے لیے سب کو معاف کیا، اے میرے اللہ تو اپنی رضا کے لیے مجھے معاف کر دے۔ وہ الفاظ کوئی نہیں سنتا اس وقت، آپ کو پتا ہوگا یا آپ کے رب کو پتا ہوگا کہ آپ اللہ سے کیا مانگ کر، کیا ڈیمانڈ رکھ کر سو رہے ہیں۔ اور ہمیشہ وضو کی حالت میں سویا کرو، اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو میرا اس بات کے اوپر پکا یقین ہے، یقین کامل ہے کہ اللہ رب العالمین جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین چہرے کو موت کے بعد بھی خوشحال رکھے گا، قبر میں بھی خوشحال رکھے گا، اپنی جنت میں بھی لے کر جائے گا۔ جس وقت کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بیان کرنے کا، بتانے کا، آپ احباب کے سامنے ان باتوں کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے تیرے دل کے اندر اللہ سے معافی مانگنے کی جستجو پیدا ہو جائے، اللہ سے معافی مانگنے کی ہمارے اندر طلب بڑھ جائے، ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اے میرے اللہ ہمارے حال کے اوپر رحم فرما، اے میرے اللہ ہم زمین سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اے میرے اللہ ہمیں موت سے پہلے پہلے اپنے گناہوں کی سچے دل کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے میرے اللہ ہماری اس وقت تک موت نہ آئے جب تک ہم تجھ سے راضی نہ ہو جائیں، تو ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ اے میرے اللہ اس وقت تک ہمیں موت نہ دینا۔ اے میرے اللہ ہمیں نیک صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے میرے اللہ ہم دنیا کے اندر رچ بس گئے ہیں، اے میرے اللہ دنیا کی ہرس کو، دنیا کی تڑپ کو، اللہ جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، ہمارے دل و دماغ سے اس تڑپ کو نکال دے۔ اللہ جس کا تو نے ہم سے وعدہ نہیں کیا،
اس کی تڑپ ہمارے دل کے اندر ڈال دے۔ جانتے ہو اللہ نے کس کا وعدہ نہیں کیا؟ ہاتھ کھڑا کرو ہاں جس کو پتا ہے کہ جس چیز کا اللہ نے ہم سے وعدہ نہیں کیا، رزق کا تو وعدہ کیا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ نے جنت کا ہم سے وعدہ نہیں کیا، رزق کا اللہ نے وعدہ کیا، کہا رزق تمہیں ضرور دوں گا، میری نافرمانی کرو چاہے میری فرما برداری کرو، رزق تمہیں ضرور دوں گا، لیکن جنت ملے گی تب جب تم کیا کرو گے؟ فرمایا میری اور میرے نبی کی اطاعت و فرما برداری کرو گے۔ ہلکا سا بھی، چھوٹا سا بھی، ذرہ برابر بھی اگر کوئی گناہ ہوا، خطا ہوئی تو اس کے اوپر نادم ہو گئے، شرمندہ ہو گئے۔ اللہ کہتے ہیں میرے سامنے گڑ گڑائے، مجھ سے معافی مانگی تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، میں خوش ہو کر جنت کا داخلہ نصیب فرماؤں گا۔ تو میرے بھائیو، ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اللہ نے، میرے ایک دوست ہیں وہ کہا کرتے تھے، کہتے جو سب سے بڑا گناہ گار ہوتا ہے اللہ اس کو سعودی عرب میں بلا لیتا ہے، اللہ اپنے گھر میں بلا لیتا ہے، کہتا ہے میں نے تجھے موقع دے دیا ہے، اپنے امن کے شہر میں بلا لیا ہے، اپنے گھر میں بلا لیا ہے، جہاں ایک نماز کی 1,00,000 نماز بنتی ہے وہاں بلا لیا ہے۔ اب سجدوں کے اندر اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ بیان فرماتی ہیں، بخاری کے اندر روایت آتی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہ ذات جو معصوم عن الخطا ہے، اپنے ہر رکوع میں، اپنے ہر سجدے میں کیا کہا کرتے تھے؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اپنے رکوع میں، اپنے سجود میں وہ ذات جو معصوم عن الخطا ہے اپنے رکوع و سجود میں کہہ رہی ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میرے گناہوں کے اوپر معافیوں کے قلم پھیر دے۔ لیکن ایک ہم ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں تو اس طرح الا ماشاء اللہ، کوا بھی دانے کے اوپر اتنی تیز چونچ نہیں مارتا جتنی تیز ہم نماز پڑھتے ہیں، جتنی تیز ہم رکوع و سجود کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز میں کہا کرتے تھے سبحانک اللہ، پاک ہے تو اے اللہ، ہم بحمدک، اپنی حمد کے ساتھ، اللہم اغفر لی، اے میرے اللہ، اے میرے خالق، اے میرے رازق۔ اللہ رب العالمین کے محبوب پیغمبر کہہ رہے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میرے گناہوں کی عمر معافیوں کے قلم پھیر دے۔ لیکن ایک ہم ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اتنی جلدی، اتنی تیز کہ اس میں چند سیکنڈ لگاتے ہیں ہم۔ میرے بھائیو، حدیث میں آتا ہے رکوع و سجود اس طرح کرو کہ تمہارے جسم کی ہڈیاں اپنی اپنی جگہ پر صحیح طریقے سے بیٹھ جائیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ایک صحابی نماز پڑھی، جلدی جلدی آ کر اللہ کے نبی کو سلام کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، فرمایا لوٹ جا، دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ پھر اس نے جلدی جلدی نہ رکوع سجود پورا کیا، پھر نماز پڑھی، پھر اللہ کے نبی کو سلام کیا، اللہ کے نبی نے سلام کا جواب دیا، کہا لوٹ جا، دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ پھر پڑھی، تیسری مرتبہ جب پڑھ کے پھر آیا، پھر اللہ کے نبی نے کہا تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ کہا اللہ کے نبی مجھے بتلاؤ، مجھے سکھاؤ میں کس طرح نماز پڑھوں۔ تو میرے بھائیوں، نماز کے اندر بھی میں یہ نہیں کہتا
کہ تم سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ نہ پڑھو۔ میرے بھائیوں، ان کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے جو دوسری دعائیں نکلی ہیں ان کو بھی سیکھو، وہ بھی پڑھو، اور اس طرح پڑھو کہ شاید میری تیری وہ زندگی کی آخری نماز ہو۔ اس طرح اللہ کے سامنے التجا کرو کہ شاید مجھے دوبارہ موقع ملنا ہی نہیں ہے اللہ تجھ سے مانگنے کا۔ تو میرے بھائیوں، آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر تو دیکھو۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمتیں تمہارے اوپر دیکھنا کس طرح برساتے ہیں، کس طرح نازل کرتے ہیں، کس طرح دنیا و آخرت میں خوشحال کرتے ہیں۔ تو میری اللہ سے دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گلا کافی درد کر رہا ہے، پھر کبھی موقع میسر آیا تو انشاءاللہ الرحمن آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اے میرے اللہ، جتنے دکھی ہیں سب کے دکھ دور فرما، جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اے میرے اللہ، جتنے بے اولاد ہیں سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے میرے اللہ، جن بھائیوں کی بہن کوئی نہیں ہے، اے میرے اللہ ان کو نیک صالح بہن عطا فرما۔ اے میرے اللہ، جن بہنوں کا بھائی کوئی نہیں ہے، اے میرے اللہ ان کو نیک صورت بھائی عطا فرما۔ اے میرے اللہ، جن ماؤں بہنوں کی گودیں خالی ہیں، اے میرے اللہ ان کی گودوں کو اپنی رحمت سے سرسبز و شاداب فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے میرے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے میرے اللہ تو ہم کو جب تک زندہ رکھنا، دین اسلام پر زندہ رکھنا۔ اے میرے اللہ خاتمہ بالایمان نصیب فرمانا۔ اے میرے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ اے میرے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کی بارشیں عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے میرے اللہ جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ ان کی رزق کی پریشانیاں دور فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ یہ تھے جناب فضیلت الشیخ محمد فاروق احمد حفظہ اللہ، جو توبہ استغفار کی فضیلت اور اہمیت اور اس کے فوائد اور ثمرات پر گفتگو کر رہے تھے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں توابین اور استغفار کرنے والوں میں اللہ ہمارا شمار فرمائے، اور اللہ ہمیں توبہ نصوح کی توفیق دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو، خطا قصور کو نیکیوں میں بدل دے۔ اللہ آپ سب کا حامی ہوگا، ناصر ہوگا۔ اللہ سب کی حاضری سننا قبول فرمائے۔ جن جن بھائیوں کے تعاون سے یہ پروگرام طے پایا ہے، اللہ ان سب کو جزائے خیر دے، گناہوں کے کفارے کا، درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔